السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو خوش رکھے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگوں نے معلوم کیا ہے، پوچھا ہے کہ شب برات میں قبرستان میں جا کر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ہم اس مبارک اور مقدس رات میں قبرستان میں جا کر سورہ یاسین پڑھیں؟ سورہ اخلاص پڑھ کر کیا ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، ایک حدیث آئی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے اس مبارک رات میں، شب برات میں۔ میں آپ لوگوں کو پورا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے ساری باتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس مبارک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اپنا لباس اتار کر رکھ دیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ کپڑے پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ مجھے گمان ہوا، دل میں یہ بات گزری، یہ خیال آیا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، لہٰذا میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں تمام مسلمان مرد، عورتوں اور شہداؤں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی اور الٹے پاؤں اپنے کمرے حجرے میں واپس آ گئی۔ ابھی میری سانس پھول ہی رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، ہانپتی کیوں ہو؟ سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے آپ کو دیکھنے گئی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو جنت البقیع میں دعائے مغفرت فرماتے ہوئے دیکھا تو آپ سے پہلے واپس آ گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی یا ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ آج شب برات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں فرماتے ہیں، مغفرت نہیں فرماتے ہیں اس رات میں، اور نہ ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور کون کون شخص ہے، میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے یوٹیوب پر، اسی چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کی طبیعت اس رات میں عبادت و دعا کے لیے بے چین تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں تم سے اس رات میں عبادت گزاری کی اجازت چاہتا ہوں، اجازت مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، دیر تک جمیع مبارک کو زمین سے نہ اٹھایا تو مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کا وصال نہ ہو گیا ہو۔
اس خیال سے میں اٹھی اور آپ کے تلوے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو حرکت محسوس ہوئی، جی ٹھکانے ہوا، خوش ہوئی۔ پھر میں کان لگا کر سنی تو آپ سجدے میں اپنے پروردگار سے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ تو میرے دوستو، اس رات میں اگر ہو سکے تو قبرستان میں جا کر قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کے لیے بخش دیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائے کوئی بات نہیں ہے، یا جو کچھ یاد ہے وہی پڑھ کر بخش دیں۔ نہیں یاد ہے تو دعا میں ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں اس رات کے اندر۔ اگر نہیں جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں ہی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، گھر سے ہی اپنے تمام مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے، جو واقعہ میں نے بیان کر دیا ہے، آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا اس واقعے کو۔ تو اگر ہو سکے تو چلے جائیں، نہیں جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر جائیں تو اکیلے جائیں، اکٹھا ہو کر گروپ بنا کر یا ہجوم بنا کر نہ جائیں، 10-15 آدمی مل کر یہ اس طرح نہ جائیں، اکیلے جائیں اور دعائے مغفرت کر کے آ جائیں۔ تو یہ پورا واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقدس رات آنے والی ہے شب برات، اس رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔